یار تھوڑا سا سوچو کہ اللہ اللہ ہو کر تمہیں اپنا آپ سمجھا رہا ہے، جو ہے بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور تم ہو کہ لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہو، نفس کی باتوں میں آ رہے ہو، شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو۔ شیطان نے کہا عبادت مشکل ہے، تم نے اس پہ بھروسہ کیا، عبادت کو مشکل سمجھا اور اسکپ کر دی عبادت۔ نفس نے کہا گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تمہیں عادت ہو گئی ہے گناہوں کی، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تم نے نفس پر یقین کیا، بھروسہ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہاں واقعی میں گناہوں سے نہیں نکل سکتا۔ بھروسہ، اعتماد اور یقین ہی عمل بنتے ہیں۔ تو جن چیزوں پر آپ کو یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، جن چیزوں کا آپ بھروسہ کریں گے، پھر وہی ہوگا، آپ وہی کریں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، گناہ لے کر آؤ، نادانیاں لے کر آؤ، بے حیائیاں لے کر آؤ، کفر لے کر آؤ، شرک لے کر آؤ، لیکن توبہ کی نیت سے آؤ، بدلنے کی نیت سے آؤ، سنسیریٹی لے کر آؤ، لویلٹی لے کر آؤ، ایک نئی سوچ لے کر آؤ۔ میں کر دوں گا معاف، مشرک کا شرک معاف کر دوں گا، کافر کا کفر معاف کر دوں گا، زانی کا زنا معاف کر دوں گا، گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی یقین نہیں کر رہا، سارے لوگ کنفیوز بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی سیٹسفیکشن میری یاد میں ہے، میرے ساتھ جڑنے میں ہے، میری ماننے میں ہے۔ کرو یقین، یقین کرو گے تو عمل میں بھی آ جائے گی یہ بات۔ کرو چلتے پھرتے اللہ کو یاد، سنو اللہ کی باتیں، کرو اللہ کی باتیں، پڑھو اللہ کی باتیں۔ اگر یقین ہوتا تو پھر یہ سارے ایکشنز بھی ہوتے ہیں، پھر ہم یوں ہی نہ بیٹھے رہتے۔ کبھی ایک سے کہتے ہیں دعا کر دو، کبھی دوسرے سے کہتے ہیں بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو۔ یار تم کیا کرو گے؟